آج سے تقریباً 1400 سال پہلے انسانی تاریخ کا وہ سب سے بڑا واقعہ پیش آیا جس نے کائنات کے تمام مادی قوانین لاز آف فزکس کو بدل کر رکھ دیا۔ ایک ایسا سفر جس میں وقت تھم گیا، فاصلے سمٹ گئے اور ایک انسان نے کائنات کی ان سرحدوں کو عبور کیا جہاں آج کی جدید سائنس بھی پہنچنے کا صرف خواب دیکھ سکتی ہے۔ اس سفر کو ہم اسراء اور معراج کے نام سے جانتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے چھپے وہ سائنسی راز کیا ہے جو آج کے دور میں ٹائم ٹریول اور ملٹی ورس جیسے تصورات سے ملتے جلتے ہیں؟ معراج سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ میں بے پناہ مشکلات کا سامنا کیا۔ طائف میں پتھر کھائے، اپنوں کی مخالفت جھیلی اور اسی دوران اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور چچا ابو طالب کو کھو دیا۔ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اسی غمگین وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کے دل کو سکون دینے کے لیے انہیں معراج پر بلایا۔ ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے قریب حتیم میں آرام فرما تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے آب زمزم سے دھویا اور اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا۔ یہ ایک طرح کا روحانی آپریشن تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم سفر کی توانائیوں کو برداشت کر سکیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی جس کا نام براق تھا۔ یہ لفظ برق سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے بجلی۔ اس کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک انسانی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا ایک قدم پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے اور سیکنڈوں میں بیت المقدس یعنی یروشلم پہنچ گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ براق کی رفتار روشنی کی رفتار 3×10⁸ میٹرز پر سیکنڈ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ جب ہم مادی دنیا کی حدود سے نکلتے ہیں تو ہمیں ایسی سواری کی ضرورت ہوتی ہے جو مادہ میٹر نہیں بلکہ توانائی پر مبنی ہو۔ براق کا مکہ سے یروشلم تک کا 1500 کلومیٹر کا فاصلہ پلک جھپکتے طے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سواری اس دنیا کے مادی قوانین فزیکل لاز سے آزاد تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی۔ وہاں موجود فرشتوں نے پوچھا، کون ہے اور کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کائنات میں ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جانے کے لیے مخصوص گیٹس یا راستے ہیں۔ جدید فزکس اسے آئنسٹائن روزن برجز یا ورم ہولز کہتی ہے، یعنی خلا میں ایسے شارٹ کٹ راستے جن کے ذریعے اربوں نوری سال کا فاصلہ لمحوں میں طے کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر انہی آسمانی راستوں سے ہوتا ہوا آگے بڑھا۔ پہلا آسمان، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب کچھ روحیں ہیں جنہیں دیکھ کر وہ مسکراتے ہیں، یہ جنتی ہیں، اور بائیں جانب دیکھ کر روتے ہیں، یہ جہنمی ہیں۔ دوسرا آسمان، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صالح بھائی اور صالح نبی کہہ کر خوش آمدید کہا۔ تیسرا آسمان، یہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی جنہیں کائنات کا نصف حسن عطا کیا گیا ہے۔ چوتھا آسمان، یہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچواں آسمان، یہاں حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ چھٹا آسمان، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد آئے لیکن ان کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں جائیں گے۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ ہے جو بالکل دنیا کے کعبہ کے اوپر
पैरेलल यूनिवर्स या डायमेंशन में वाक़ है। हर रोज वहाँ 70,000 फरिश्ते तवाफ करते हैं और जो एक बार कर ले उसकी बारी दोबारा क़यामत तक नहीं आती। ये कायनात की वसअत और फरिश्तों की तादाद का एक ऐसा तसव्वुर है जो इंसानी अक्ल को दंग कर देता है। अगर आप एक स्पेसशिप में बैठकर रोशनी की रफ्तार से सफ़र करें और कायनात का चक्कर लगाकर वापस आएं, तो ज़मीन पर शायद 50 साल गुजर चुके होंगे, लेकिन आपके लिए सिर्फ चंद घंटे गुजरे होंगे। मेराज में इसका उलट हुआ। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक्त को फैला दिया, टाइम एक्सपेंशन हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमान देखे, जन्नत व दोज़ख देखी, अल्लाह से हम कलाम हुए, 50 नमाजों का तोहफा लिया, लेकिन जब वापस ज़मीन पर कदम रखा तो अभी वज़ू का पानी बह रहा था और बिस्तर की गर्मी बाकी थी। ये साबित करता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मान व मकान की क़ैद से बाहर निकल चुके थे। सिदरतुल मुंतहा एक अजीम बेरी का दरख्त, उसकी जड़ें छठे आसमान में और शाखें 7वें आसमान से ऊपर हैं। इस पर ऐसे रंग छाए हुए थे जिनका बयान इंसान के बस में नहीं। यहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम रुक गए और कहा, लौ दुनिफ्तु अन मलतन लहतरक्त, अगर मैं एक चींटी के बराबर भी आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। ये कायनात की आखिरी हद यानी बाउंड्री ऑफ द फिजिकल यूनिवर्स है, जहां से आगे मादी मखलूक यानी फरिश्ते भी नहीं जा सकते। यहाँ से आगे सिर्फ खालिक और उसका महबूब थे। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी कैफियत में दाखिल हुए जहाँ न कोई सिमत थी, न रोशनी, न अंधेरा और न ही वक्त का कोई वजूद। बस वो 2 कमानों के बराबर या उससे भी कम फासला रह गया। कोई पर्दा दरमियान में नहीं रहा। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को वो सलाम पेश किया जो हम आज भी हर नमाज में अत्तहियात की सूरत में पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत के लिए 50 नमाजें तोहफे में दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और छठे आसमान पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह ने आपकी उम्मत पर क्या फर्ज किया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 50 नमाजें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बनी इसराइल को आजमा कर देखा है, आपकी उम्मत इतनी ताकत नहीं रखती। वापस जाइए और कमी की दरखास्त कीजिए। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के पास जा रहे थे तो ये सिर्फ सौदेबाजी नहीं थी, बल्कि ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की रहमत का ज़ुहूर था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का बार बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजना दरअसल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार अल्लाह के दीदार और गुफ्तगू का मौका फराहम करना था। जब 5 नमाजें रह गईं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि वापस जाएं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तारीखी जुमला कहा, अब मुझे अपने रब से हया आती है। ये जुमला बंदगी और अदब की इंतहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अल्लाह के पास गए और हर बार 5 नमाजें कम हुईं, यहाँ तक कि सिर्फ 5 नमाजें रह गईं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बात बदली नहीं जाती। ये नमाजें गिनती में 5 हैं, लेकिन अज्र में आज भी 50 ही रहेंगी। मेराज के सफ़र में कुछ ऐसे मनाजिर दिखाए गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुस्तकबिल के तौर पर दिखाए गए। सूद खोरों का अंजाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोग देखे जिनके पेट कमरों जितने बड़े थे और उनमें सांप बाहर से नजर आ रहे थे। पूछा, ये कौन है? बताया गया, ये सूद खाने वाले हैं, गीबत करने वाले। कुछ लोग अपने नाखूनों से अपने चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। बताया गया कि ये वो हैं जो लोगों की पीठ पीछे बुराई करते थे और उनकी इज्जतें उछालते थे। खतीब और बेअमल उलमा।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یتیم کا مال کھانے والے، ایسے لوگ دیکھے جن کے منہ میں آگ کے پتھر ڈالے جا رہے تھے جو ان کے نیچے سے نکل رہے تھے۔ یہ یتیموں کا مال ہضم کرنے والے تھے۔ نماز میں سستی کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے سر بھاری پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ سر کچلنے کے بعد وہ دوبارہ صحیح ہو جاتے اور پھر کچلے جاتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جن کے سر فرض نماز کے وقت نیند یا سستی کی وجہ سے بوجھل ہو جایا کرتے تھے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے، کچھ لوگ چوپایوں کی طرح چر رہے تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں زری کھا رہے تھے۔ یہ وہ تھے جو اپنے مال کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ فتنہ پھیلانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ وہ خطیب اور لوگ تھے جو معاشرے میں فتنہ اور جھوٹ پھیلاتے تھے۔ جنت کی سیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں موتیوں کے محلات دیکھے۔ مٹی کستوری جیسی تھی اور وہاں ایسی نعمتیں تھیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اور نہ کسی انسانی دل پر ان کا گمان گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت بلال کے قدموں کی چاپ سنی، جو اس بات کی علامت تھی کہ بلال کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی اب بھی فرش پر بہہ رہا تھا۔ دروازے کی کنڈی یعنی چین ابھی تک ہل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ابھی تک گرم تھا۔ یہ فزکس کا وہ معجزہ ہے جسے ٹائم ڈائلیشن کی انتہا کہا جاتا ہے، یعنی اللہ نے پوری کائنات کے وقت کو پوز کر دیا تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقت رواں رہا۔ جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنایا تو ابو جہل نے تمسخر اڑایا۔ انہوں نے پوچھا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ بیت المقدس میں کتنے ستون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تھوڑا پریشان ہوا کیونکہ میں نے وہاں ستون گنے نہیں تھے، لیکن اچانک اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا اور میں نے دیکھ دیکھ کر ایک ایک سوال کا جواب دے دیا۔ جب یہی بات حضرت ابو بکر کو بتائی گئی تو انہوں نے بغیر کسی دلیل کے کہا، اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے تو یہ سچ ہے۔ اسی بنیاد پر انہیں صدیق کا لقب ملا۔ معراج صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ یہ انسانیت کو یہ بتانا تھا کہ تم مٹی کے بنے ہو کر بھی ستاروں سے آگے جا سکتے ہو، بشرطے کہ تمہارا تعلق اللہ سے جڑا ہو، اور اس تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے جو ہر مومن کو اللہ کے عرش تک لے جاتی ہے۔ ڈائمینشنز، ابعاد۔ ہم 3D دنیا میں رہتے ہیں۔ سائنسدان اب ایم تھیوری اور سٹرنگ تھیوری کے ذریعے کہتے ہیں کہ کائنات میں کم از کم 11 ابعاد یا ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں۔ 7 آسمان دراصل کائنات کی وہ تہیں ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر جانا دراصل ایک ڈائمینشن سے دوسری ہائر ڈائمینشن میں منتقل ہونا تھا۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ مکہ سے یروشلم اور پھر وہاں سے عرش الہی تک کا سفر چند لمحوں میں کیسے ممکن ہے، تو اسے بتائیں کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے وہ اس کے قوانین کا پابند نہیں ہے۔ جس نے وقت کو پیدا کیا وہ وقت کو روک بھی سکتا ہے اور اسے سکیڑ بھی سکتا ہے۔ بیت المقدس، انبیاء کی پارلیمنٹ اور امامت، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا اجتماع قرار دیتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی پہنچے تو وہاں تمام انبیاء کم و بیش 1,24,000 پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید المرسلین یعنی تمام رسولوں کا سردار تسلیم کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر آگے کر دیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اب سے پہلے جتنے بھی قوانین، شریعتیں تھیں وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں ضم ہو گئی ہیں، اور اب قیامت تک صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہوگی۔ سفر اسراء کے دوران پیش آنے والے کچھ پراسرار واقعات کا ذکر ہے۔ خوشبو کا جھونکا۔ سفر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت پیاری خوشبو آئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی لونڈی ماشطہ اور اس کے بچوں کی قبر سے آ رہی ہے، جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں۔ پکارنے والی آوازیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں اور بائیں جانب سے کچھ آوازوں نے پکارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہودیت یا عیسائیت کی طرف مائل ہو جاتی۔ پھر ایک بوڑھی عورت نظر آئی جو دنیا کی علامت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی نہیں رکے، جس کا مطلب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر اصل مقصد نہیں بھولے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ گوشت پوست کا انسان خلا کی وسعتوں اور آکسیجن کی کمی کو کیسے برداشت کر گیا؟ اس کا جواب شق صدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے آپریشن سے دیا گیا ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو اس نورانی کیفیت میں بدل دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مادی کائنات کے قوانین جیسے آکسیجن، پریشر یا ریڈیشن اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ ایک طرح کی بایولوجیکل ٹرانسفارمیشن تھی جو صرف اس خاص سفر کے لیے کی گئی تھی۔ معراج کا یہ سفر محض ایک تاریخی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ بنی نوع انسان کے لیے ایک پیغام ہے کہ جب تم اپنے رب کے وفادار ہو جاتے ہو تو کائنات کے تمام قوانین تمہارے لیے موم کر دیے جاتے ہیں۔ وہ اللہ جو ایک لمحے میں اپنے بندے کو 7 آسمانوں کے پار لے جا سکتا ہے، کیا وہ تمہاری زندگی کی چھوٹی سی مشکل حل نہیں کر سکتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش پر گئے تو وہ وہاں سے اپنی امت کے لیے ایک تحفہ لے کر آئے۔ وہ تحفہ نماز ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پر جا کر اللہ سے براہ راست کلام کیا، اللہ نے ہمیں یہ موقع زمین پر دے دیا کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ہم بھی عرش والے کے اتنے ہی قریب ہوتے ہیں جتنا کوئی بشر ہو سکتا ہے۔ آج کی سائنس تو ابھی صرف مریخ یعنی مارس تک پہنچنے کی تگ و دو کر رہی ہے، لیکن اسلام نے 1400 سال پہلے یہ ثابت کر دیا تھا کہ انسانی روح اور ایمان کی پرواز مادی کائنات کی آخری سرحدوں یعنی سدرۃ المنتہا سے بھی کہیں آگے ہے۔ معراج اس بات کا ثبوت ہے کہ مسلمان صرف زمین پر رینگنے کے لیے نہیں بلکہ ستاروں پر کمند ڈالنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اگر اللہ اپنے محبوب کو اتنے بڑے معجزے دکھا سکتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ آپ کی پکار بھی سن رہا ہے۔ معراج کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کی عظمت کو پہچانیں۔ اس لیے جب آج آپ جائے نماز پر کھڑے ہوں تو یہ تصور کریں کہ آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں معراج پر ہیں۔ سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔